حضرت یوسف کے دور میں ایک مرتبہ پھر اس کی نشاط ثانیہ ہوئی. نشاط ثانیہ یعنی اس کی تجدید. زلیخا بڑی خوبصورت عورت تھی اور وہ حضرت یوسف پر فدا ہو گئی. حضرت یوسف کے گوشے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کروں. نبی تھے جس کے دل میں خدا کی محبت بسی ہو, اسے کیا غرض کسی عورت سے محبت کرے, کسی عورت سے پیار کرے. یہ بہت خاص بات ہے. مولوی ہو, ملا ہو, عالم ہو, جاہل ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, اگر اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے تو علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ناجائز محبت کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو حضرت یوسف جو تھے, یوسف علیہ السلام اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے. زلیخا کوئی ساری پڑی رہتی تھی اور زلیخا بھی کوئی ایسی ویسی عورت نہیں تھی. زلیخا کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے خواب میں اپنے بچپنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بار بار دیکھا تھا اور کہا تھا کہ ایک اشارہ ملا تھا کہ یہی آپ کا شوہر ہوگا. تو زلیخا نے جلدی بازی کر دی, وقت آنے سے پہلے اس پہ راز فاش کر دیے, اور پھر وہ اتنی بدنام ہوئی کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو آپ تو زلیخا کو بھول ہی چکے تھے, زلیخا کو فراموش کر چکے تھے. عشق مجازی میں گرفتار زلیخا کا حال یہ ہوا کہ بوڑھی ہو کر زلیخا مصر کے بازاروں میں بھیک مانگا کرتی تھی. اٹھا کر کے دیکھیں تفسیر سورہ یوسف حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی. زلیخا کے دن اس طرح گزرے کہ وہ ایک دور وہ تھا کہ اس کے لیے عزیز مصر نے سونے اور اس کے اندر شیشے ملا کر کے محل بنایا تھا. کہاں سونے اور شیشے کا محل, اور کہاں عشق مجازی کی تباہ کاری یہ کہ زلیخا بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئی. وہ تو چونکہ زلیخا ایک اعتبار سے عشق مجازی کے اندر عشق حقیقی کا بھی کچھ پہلو لیے ہوئے تھی, کیونکہ وہ یوسف کوئی عام جوان نہ تھے, وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے. تو اللہ نے اس محبت کی لاج رکھ کر کے زلیخا کو یوں بچایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پورا مصر جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہوا تو آپ نے کہا سب کو بلا کے دعوت دو اور کھلاؤ. مصر کا ہر امیر غریب فقیر سب آ گئے کیونکہ سب کنگال ہو گئے تھے, سب کو کھلایا. حضرت یوسف نے تخت پہ بیٹھے ہوئے پوچھا سب مصر کے لوگوں نے کھایا؟ کہا مصر کے لوگوں نے بھی کھایا, ان کے جانوروں نے بھی کھایا, ان کے پرندوں نے بھی کھایا. کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا کوئی نہیں رہ گیا, سب. کہا نہیں جاؤ ڈھونڈو, کوئی رہ گیا ہوگا پھر بھی ڈھونڈو, ہو سکتا کوئی رہ گیا. تو دیکھا کہ مصر کے بازار میں ایک بڑھیا ہے جو یوں بھیک مانگے بیٹھی. دیکھا عشق مجازی کا اختتام اینڈ کیا ہے. اگر وہ نبی نہ ہوتے حضرت یوسف تو شاید زلیخا کا اختتام اسی پر ہوتا. وہ تو لاج رکھ لی نبوت یوسف نے علیہ السلام. بہت پاک دامن تھی, بڑی عظیم تھی وہ. زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب عزیز مصر اس کے پاس جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنی کو بھیجتا, زلیخا کو ہٹا دیتی وہ اور وہ خود وہاں موجود رہتی. اس طرح اللہ نے زلیخا کی حفاظت فرمائی. لیکن چونکہ زلیخا کہیں تو مجازی میں تھی, مجاز میں تھی, اس لیے دنیا کو بتانا تھا. زلیخا بھیک مانگ رہی تھی بازار میں. کسی نے کہا او بوڑھی اماں چل, ہمارا بادشاہ بلاتا ہے, سب کو کھلایا تو بھی کھا لے, چلو یہاں سے جاؤ. کون تمہارا بادشاہ؟ کہا وہ جس کا نام یوسف صدیق ہے. کہا جا تیرے بادشاہ سے کہنا ایسے غلاموں کے بلانے پہ میں تھوڑی آتا ہوں, وہ خود آئے گا بلائے گا تو جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. کہا کہ ایک بڑھیا ہے, سب آ گئے, وہ نہیں آتی, وہ کہتی بلا تیرے بادشاہ کو, وہ آئے گا تو میں آؤں گی. کہا اچھا کوئی ایسا بھی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بظاہر زلیخا کو بول چکے تھے. اس کی وجہ کیونکہ زلیخا ان کا عنوان ہی نہیں تھی. انہیں بظاہر اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ کوئی مجھ سے محبت بھی کرتا تھا. جس کے آنگن میں بڑے حسین پھول کھلتے ہوں پھر اسے گمشدہ پھولوں کی یاد کب آتی ہے.
जनाब ज़लीखा का उनको ख्याल ही न रहा। आए हैं तो देखा कि फटे पुराने कपड़ों पर एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़ापे में भी अभी उसकी खूबसूरती है, लेकिन जिल्द पर झुर्रियां पड़ चुकी है। हज़रत यूसुफ सिद्दीक ने कहा बड़ी भी चलो खा लो। तो उसने सर उठाकर एक बार हज़रत यूसुफ को देखा और मुस्कुराया, लेकिन आंख में आंसू थे। यूसुफ आज बड़ी भी कहते हो, पहचाना मैं कौन हूँ? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर फरमाया कौन हो तुम? यूसुफ तेरे लिए बदनाम होने वाली, तेरे लिए घर से निकाले जाने वाली, तेरे लिए बदी के इल्जाम लेने वाली ज़लीखा। जी पहचान गए ज़लीखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये हाल तुम्हारा? यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में ये हाल हुआ है। तो चूंकि वो बूढ़ी भी हो चुकी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उतनी उम्र नहीं थी, तो ज़लीखा ने रो कर कहा यूसुफ जाओ, अब तुम भूल गए हो तो हम तुम्हें भूल तो नहीं पाएंगे। ये किसी किताब के डायलॉग नहीं है, ये जनाब यूसुफ के, ये जनाब ज़लीखा के दिली जज्बात। यूसुफ तुम हमें भूल गए, जाओ हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। जो कुछ हुआ है, ये हुस्न को जो झुर्रियां पड़ी है वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में, ये आंखें जो रो रो कर सफेद हुई है वो तुम्हारी मोहब्बत में। यूसुफ तुम तो हुकूमतें संभालते रहे और हम तुम्हारे लिए तड़पते रहे, बेचैन रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने अपनी दर्द की दास्तान यूं सुनाई कि आंख में आंसू आ गए। बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन आए, कहा यूसुफ इससे कह दो कि अल्लाह चाहता है कि तेरे साथ यूसुफ का निकाह हो। अब हज़रत यूसुफ ने कहा ज़लीखा अब हिज्र वस्ल में बदलता है, जिब्रील वही लेकर के आया है कि तेरे साथ निकाह होता है। तो ज़लीखा ने सर नीचे करके कहा मगर यूसुफ अब तो वो जवानी की बहारें ख़त्म हो गई है जिस जवानी में निकाह होते हैं। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील की तरफ देखा तो जिब्रील कहते हैं कि इससे कह दो कि अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह इसकी जवानी को फिर लौटाएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा और जनाब ज़लीखा के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी जवानी फिर लौटाई और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ और ज़लीखा का निकाह फरमाया। और अल्लाह ताला ने जितने बेटे जनाब ज़लीखा से दिए सबको नबूवत भी अता फरमाई।